आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज वक्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं याद रखिएगा, कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान और शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं, आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मांगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया की हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है, उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं, और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदिशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है, बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है, बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है, बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं। आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकातर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा।
ایک فرشتہ مقرر کرے گا. میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا. میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا. ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا. مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے. آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے. لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں. کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے. پوری دنیا کے 206 ملک، جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل اس میں، اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے. اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے. پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے. نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں. آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں. کوئی برتن ہے، کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں. آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے. میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں. آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. خوشخبری جن کو پوزا مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری. ایک خوشخبری سناتا ہوں، سنو. ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے. میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امیر المومنین اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا. ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں. اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے. دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے. اس جذبے پہ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں. کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں. ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں. اس دفعہ کہا ہاں ہے. تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے. حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے. نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی. پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے. کہا میرا نام اویس ہے. کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا. کہا ہاں. ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی. کہا ہمارے لیے دعا کرو. کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں. جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا. کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو. اور ان سے دعا لی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی. یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں. ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے. اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے. آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے. آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں. مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنے کی لسٹوں میں آ جائیں گے. آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے. بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے. اور آپ کو علم ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ اکبر. صرف 12 تسبیحاں. کتنی تسبیحاں؟ 12 تسبیحاں اور 12 دن. تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں. اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ. میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے. آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے. ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں. سچ ہے. یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو. اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں. اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزا نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا. کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزا ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا. سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں.
اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں اور پورے جذبے سے پڑھیں. یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی. ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا. اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے. یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے. میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا. میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے. ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے. اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں. آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں. ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں. یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے. اگلا عمل ہے سورت اخلاص کا. فرمایا جو بندہ ایک بار سورت اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد. زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں. ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد. وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد. اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے. سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے. ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد. اور یا بدی العجائب بالخیر، یا بدی تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے. اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگے وہ عطا ہوتا ہے. تو پھر عمل شروع کریں. اور ان 7 کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2 بج کے 22 منٹ پہ. اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5 بج کے 19 منٹ. 5 سے مراد شام 5 بج کے سپہر شام 19 منٹ پہ یہ 7 ختم ہو رہی ہیں. اب ہم 7 شروع کرنے لگے ہیں. آپ کے پاس کوزہ ہوگا، بس اب چند لمحوں کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی اور آپ انشاءاللہ خوشحال، خوشخرم، جھولیاں بھر کے جائیں گے. قبولیت کی گھڑی ایک مختصر سے لمحے ہوتے ہیں اور اسی میں انشاءاللہ مجمع برکتیں خیریں پا جاتا ہے. یہ مختصر سے ایک لمحہ ہے. آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا. بیٹا ہوں تصور جانا کیا ہوئے، کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی. اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں. میرا کوئی بھی عمل غیر مستند نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا. ہر عمل کی سند ہے، کتابوں میں حوالے ہیں، ان کے حوالے قرآن میں یا حدیث میں یا محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین میں. میرے ہر عمل کے لنکس ہیں، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں، سند ہے اور ثبوت ہے. یہ جو آج بھی عمل ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کے بھی ثبوت ہیں. میں آپ کو کسی شرک میں، آپ کو کسی بدعت میں، آپ کو کسی غیر اللہ میں شامل نہیں کر رہا، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. میں پل پل محتاج ہوں، میں پل پل محتاج ہوں. میرے خیال میں عمل شروع کیا جائے، تقسیم بھی ہوتا رہے، عمل شروع کر دیں.
ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें, जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनी हो, या गनी हो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनी हो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे, तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से या गनी हो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तमंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनी हो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनियो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है।
کیوں دنیا دار کو بھی اگر کہا جائے کہ آپ بہت سخی ہیں تو اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، جب اللہ کو کہا جائے یا کریم تو اللہ کی رحمت اور غیرت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو آئیں ڈوب کے پڑھتے ہیں آخری پوری توجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم پڑھیں۔ اب اس مٹی کے بابرکت برتن پہ آخری لکھیں یا غنی ہو، یا غنی، یا غنی۔